اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 58 سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 58 کی آپ نے تلاوت سنی، مضمون آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس سے پہلے تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اللہ کی جانب سے بنی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان پر اللہ کی جانب سے کیا انعامات ہوئے، کیا احسانات ہوئے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے تھی، لیکن بار بار وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ وادی تیہ صحرائے سینا کا تذکرہ ہو رہا تھا، یعنی صحرائے سینا، جس میں ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور جہاد کا انکار کرنے کی وجہ سے قید کر دیا گیا تھا، اور 40 سال تک اس صحرائے سینا میں یہ قید رہے۔ اسی سے متعلق ہے کہ وہاں انہوں نے کہا کہ کوئی قریبی بستی ہونی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے مضمون پر بڑا تفصیلی گفتگو کی ہے، بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ صحرائے سینا سے متعلق یہ واقعہ بھی ہے۔ البتہ اس کے بعد ایک اور قصہ آ رہا ہے آیت نمبر 61 میں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ الآیہ۔ اس آیت میں یہ بات مذکور ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ہم تنگ آ چکے ہیں، ایک ہی طرح کی غذا کھاتے کھاتے ہم تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کا ہمارے لیے انتظام کرے۔ پھر وہاں کچھ چیزوں کو مثال کے طور پر ذکر بھی کیا ہے، ترکاریاں وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس واقعے کو اگر وادی سینا سے متعلق قرار دیا جائے، اور حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی وادی سینا کا قصہ ہے۔ البتہ اس صورت میں ان آیات کی ترتیب میں، یعنی واقعے کے اعتبار سے آیات کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر ماننی پڑے گی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کریم چونکہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں کہ جس میں واقعات کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جائے، بلکہ یہ کتاب نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس آیت کو، جس واقعے کو جہاں چاہا اس کو حکمت کے تحت ذکر فرما دیا۔ چنانچہ یہاں ایسا ہی ہوا، بعد والے قصے کو پہلے ذکر کیا گیا اور پہلے والے قصے کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ کہ ترجمہ کر لیتے ہیں ہم اس آیت کا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس میں جہاں سے تم چاہو مزے سے کھا لو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یعنی اس شہر کے دروازے سے جب اندر جاؤ تو جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یعنی عاجزی و انکساری کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے داخل ہونا کہ اللہ توبہ ہے، یعنی توبے کے الفاظ کہتے ہوئے عاجزی و انکساری کے ساتھ اس بستی میں داخل ہونا، تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ داخل نہ ہوں۔ نغفر لکم خطایاکم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے اور بڑھا دیں گے نیکوکاروں کو، یعنی نیکوکاروں پر مزید انعامات ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان کو مزید اجر ملے گا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا، اس آیت کے مفہوم کو آپ نے سنا کہ انہیں کہا گیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آیت نمبر 61 اس میں ان کی یہ درخواست ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں عطا کی جائیں، تو اس کے لیے انہیں حکم ہوا کہ اس قریب والی بستی میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا یہ واقعہ اسی بستی سے متعلق ہے، جو انہیں اس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، یہ اسی بستی سے متعلق ہے، یہی وہ حکم ہے کہ انہیں کہا گیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اس سلسلے میں داخل ہونے کے کچھ آداب بھی ذکر کیے گئے کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اور سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں۔ لیکن ہوا کیا، انہوں نے کیا عمل کیا اس کو آگے ذکر کیا گیا۔ فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دیا اس بات سے جو ان سے نہیں کہی گئی تھی، یعنی دوسری بات سے بدل دیا۔ تو ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے نازل کیا رجزن، ایک عذاب۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ظالموں پر آسمانی آفت نازل کی۔ آسمانی آفت کیا تھی کہ اللہ کی طرف سے ان پر طاعون پڑ گیا، اور طاعون کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ اس گستاخی کی وجہ سے کہ انہیں جو اوپر کہا گیا تھا کہ ایک تو جھکے ہوئے داخل ہونا، جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور دوسری چیز وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہم نے توبہ کی، ہماری توبہ ہے، یعنی توبے کے الفاظ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سرین کے بل سرکتے ہوئے اندر داخل ہوئے، مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا۔ اسی طرح سے حِطَّةٌ، توبہ کہنے کے بجائے کہنے لگے حِنطَةٌ فی شعیرۃ، یعنی بے معنی الفاظ کہ یہ جو گیہوں کا دانہ ہے وہ اس خول کے اندر ہے، یعنی بے معنی الفاظ، اسی سے ملتے جلتے الفاظ کہے لیکن جو بے معنی تھے، جن کا کوئی معنی نہیں تھا۔ تو اس طرح کی انہوں نے گستاخی کی۔ اس گستاخی کا نتیجہ یہ ہوا، اسی کو یہاں تعبیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا، یعنی جو انہیں کہا گیا تھا کہ توبے کے الفاظ کہیں، انہوں نے گستاخانہ الفاظ کہے اور مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا۔ نتیجہ یہ ہوا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ظالموں پر آسمانی آفت نازل کی۔ وہ آسمانی آفت کیا تھی کہ ان پر طاعون پڑ گیا اور بہت سے لوگ اس طاعون کی وجہ سے مر گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی حکم عدولی کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے۔ جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے اس بات کا الٹا کر دیا۔ بس آج کا سبق ہم یہی مکمل کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔